ناظرین، آج ہم آپ کو اس سوال کا جواب دیں گے کہ انبیاء کرام السلام کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اس کائنات کی مقدس ترین ہستیاں ہیں، اور آج ہم آپ کو اس سوال کا بھی جواب دیں گے کہ قربانی کی ابتدا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی، اور معجزے کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے عرش سے دمبا اترا، اور قربانی کی انتہا حضرت امام حسین عالی مقام سے ہوئی۔ لیکن حضرت امام حسین عالی مقام کے لیے کربلا کے مقام پر ایسا معجزہ کیوں نہ ہوا؟ حضرت امام حسین عالی مقام شہید اعظم ہیں۔ ایک عام شہید کے درجات کیا ہیں اور ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے حضرت امام حسین علی مقام کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، اور اس وقت وہ کس حال میں ہوں گے؟ ان تمام تر سوالوں کے جواب کے لیے میں نے زحمت دی ہے پاکستان کے عظیم اسلامک اسکالر پروفیسر علامہ سخی احمد صاحب سے۔ آئیے ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، میری خوش بختی کہ آپ نے مجھے وقت عنایت فرمایا، مگر حضرت اس پورے جنگ میں، بلکہ اس پورے وطن پاکستان میں یقین مانیں کہ میرا عقیدہ اور اعتماد ہی کسی اور عالم دین سے آگے نہیں بن پاتا، کیونکہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت اور عقیدت کا معاملہ جو آپ کا ہے، اس طرح کا مثبت جواب بھی کسی اور سے حاصل ہونا یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ تو حضرت، میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اہل بیت اطہار کے لیے یہ ثابت کیجیے گا کہ اس کرۂ ارض میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنبہ ہی مقدس ترین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے صرف اتنی بات کو سمجھ لیں کہ خاندان رسالت کا امت میں وہ مقام اور رتبہ ہے کہ جو شخص خاندان رسالت کے ساتھ متصل ہوا اور اس نے اپنی نسبت قائم کی، یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے، اور جو شخص خاندان رسالت اہل بیت اطہار کی محبت سے محروم رہ گیا تو اس کی تمام عبادات اور تقوی اور یہ سب کچھ حقارت اور ضائع ہو گیا۔ یہ بات قرآن مجید میں بھی ثابت کی جا سکتی ہے، خاص طور پہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی جب آیہ مقدسہ نازل ہوئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کے اندر حضرت سیدہ کائنات ملکہ جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو، حضرت مولا علی کو، حضرت حسن اور حسین کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دیں۔ اسی کی وضاحت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مرتبہ یہ ارشاد فرمایا۔ مثال کے طور پہ حضور نے فرمایا کہ جو حسن حسین سے محبت کرے، ان کے ماں اور باپ سے محبت کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ اسی طرح سے یہ المستدرک کی حدیث پاک امام احکم کی، اور طبرانی نے المعجم الاوسط میں بھی اس کو بیان کیا۔ دو مختلف اگر روایات کو جمع کر کے کہوں تو آقا کریم نے فرمایا کہ جس بندے کے دل میں ہمارے اہل بیت کا بغض ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ کرے گا۔ پوچھا گیا حضرت جابر نے کہ یا رسول اللہ، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، وہ روزہ رکھتا ہو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، خود کو مسلمان سمجھتا ہو، اس نے یہ لبادہ اس لیے اوڑھا کہ تاکہ وہ مسلمانوں سے اپنے خون کو مباح ہونے سے بچا لیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی تمام عبادات عقارت اور ضائع۔ اس طرح دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اگر ایک شخص
مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہو، اور اس حالت میں کہ روزے کے ساتھ تھے، حالت نماز میں اس کو موت آ گئی ہے، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ ان باتوں سے یہ بالکل واضح ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ نسبت ہی نجات کی کنجی ہے۔ بے شک جو نجات کی کنجی بنے، نجات کی ضامن بنے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کے پاک محبوب نے انہیں ہی اپنی امت میں اس بات کی نشانی بنا کر چھوڑا ہے کہ ان کے ساتھ نسبت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا باعث بن سکے گی اور نجات کا باعث بن سکے گی۔ حضرت آیت مبالہ یہ بھی تو ایک بہت بڑی دلیل ہے اور ایک بہت بڑی نشاندہی ہے کہ جب عیسائیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے آیت مبالہ میں جب یہ فرما دیا کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ یا اپنی بیٹیاں لے آئیں یا اپنی عورتیں لے آئیں، آپ اپنی عورتیں لے آئیں، تو اس میں پھر اس پورے کرے ارض میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں سوائے مولا علی، بی بی فاطمہ و زہرا سلام اللہ علیہ اور حسنین کے ایمین کے علاوہ کسی کا انتخاب ہی نہ فرمایا۔ جو واقعہ مباہلہ ہے وہ بھی اس پہ دلیل ہے، بلا شک و شبہ دلیل ہے، کیونکہ اس وقت ازواج طیبات طاہرات بھی موجود تھیں۔ حضور آقا کریم علیہ السلام کے قریبی ساتھی حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان بھی مدینہ ہی میں موجود تھے۔ دیگر جانثاران مصطفیٰ کریم، حضور کے غلام صحابہ بھی موجود تھے، صحابیات بھی موجود تھیں، بچے بھی موجود تھے، بڑے بھی موجود تھے، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے ان میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ان کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ سب سے کہا کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر رہیں، اور آپ نے عیسائیوں کے سامنے جس وقت دعا کے لیے کہ اللہ ہم میں سے جو سچا نہیں ہے اس پر اپنی لعنت پہ، اس کے لیے جو انتخاب کیا، بلا شبہ یہ بہت بڑی دلیل ہے اہل بیت اطہار کی عظمت پر، توقیر پر۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے ساتھ جڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ یہاں دو چیزیں جو بیان کی، ایک قرآن ہے اور حضور نے کہا دوسری میری آل ہے، میری عطرت ہے۔ جب یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کے بعد اگر کوئی چیز اس امت کے لیے نجات کا باعث بن سکتی ہے تو محبت اہل بیت اطہار ہی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ میری آل حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہیں، جو اس کشتی میں آ گیا ہے بس وہی بچ پائے گا، جو اس کشتی میں سوار ہونے سے رہ گیا ہے وہ تو پھر ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس لیے جس چیز کو حضور نے امت کی نجات، کامیابی اور فلاح کے لیے ضمانت کے طور پر چھوڑا ہے وہ قرآن اور حضور کی آل بیت اطہار ہی ہے۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث ایسی ہیں جو واقعہ کربلا کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور اس میں بہت سی ایسی نشانیاں بھی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حدیث پاک سے ان کو کم بخت بھی کہا کہ یہ کم بخت لوگ ہوں گے جو میرے نواسے، میرے لختے جگر کو قتل کریں گے۔ تو اس سے بہت سی احادیث میں میں چاہوں گا کہ چند ایک احادیث ایسی آپ کوٹ فرمائیں کہ تاکہ آپ صلاۃ وسلام کی جو امت ہے ان کو بھی اس بارے میں پتہ چلے۔ آپ مجھے بس اتنی بات بتائیں، اتنی سی بات کو بتائیں، اس پر اتفاق ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین اقدس کی بھی توہین کریں اس کا بھی تعلق اسلام سے باقی نہیں رہتا۔ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نسبت کے کسی بھی اعتبار کا انکار کرے، توہین کرے اور گستاخی کرے، اس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ حسین کا مقام کیا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں قاضی ابو یوسف علیہ رحمہ کا کہ کھانا کھا رہے تھے اور کدو پکا ہوا تھا، تو آپ نے کہا کہ حضور آقا کریم کو کدو کھانے میں پسند تھا، بیٹے نے کہا مجھے پسند نہیں ہے، تو آپ تلوار اٹھا رہے تھے کہ تم نے گستاخی اور بے ادبی کی ہے۔ اگر کدو کی بے ادبی کرنا جو ہے اس پر بھی تلوار نکالی جا سکتی ہے، تو کیا حسین پاک کا مقام اور رتبہ وہ کیا ہے؟ اس کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اسی لیے بارہا مرتبہ یہ ارشاد فرمایا
کہ میرے حسین کا رونا وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ حضور بار بار اپنی زبان حسین کے منہ میں دیتے رہے اور اپنی زبان اقدس جو ہے حضرت امام حسین کو چساتے رہے۔ اسی لیے آپ نے بتایا کہ جو یہ 61 ہجری میں جو حکومت آئے گی وہ ظالموں کی حکومت آئے گی، حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں باقاعدہ نام لے کر بھی کہا ہے کہ جو پہلا بندہ جو میری سنت کو تبدیل کرے گا یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ یہ قریش کے لونڈوں کی حکومت ہوگی جو کہ میری امت میں تباہی کو لے کر آئے گی۔ یہ سیاہ ستہ میں ہے؟ یہ سیاہ ستہ میں تو نہیں ہے، لیکن یہ اہل سنت کی مستند احادیث کی کتب میں موجود ہیں۔ امام احمد بن حنبل کی مسند ہے، امام حاکم کی المستدرک ہے، امام طبرانی کی المعجم ہے۔ حاصل کیا یہ کتب بھی کسی درجہ کم نہیں ہے۔ امام حاکم کی جو کتاب ہے وہ تو آپ نے ان احادیث کو جمع کیا ہے جو کہ بخاری اور مسلم کی شرائط پر پوری اترتی تھیں، لیکن امام بخاری یا امام مسلم نے ان کو اپنی صحیح میں درج نہیں کیا، تو امام حاکم نے ان احادیث کو جمع کیا اور پھر ہر حدیث کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ امام بخاری کی شرائط پہ پوری اترتی ہے، یہ امام مسلم کی شرائط پہ پوری اترتی ہے، اور اسی طرح سے باقی احادیث کی کتب میں بھی۔ اگر سیاہ ستہ میں بھی دیکھا جائے تو جو امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے وہ کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کس طرح سے پیار کرتے اور ہر اس شخص کو جو کہ حسین پاک، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے آپ سے معاہدہ امن طلب کیا، حضور آقا کریم نے فرمایا سے لکھ کر دے دو معاہدہ امن جو ہے۔ اس دوران نماز کھڑی ہوئی، نماز کے دوران امام حسن حسین بچے تھے تو وہ نماز میں آگے پیچھے ہوتے رہے، نماز سلام پھیرا تو اس شخص نے کہا کہ نماز تو ان بچوں کی وجہ سے خراب ہو گئی، ان بچوں نے نماز میں یہ آگے پیچھے ہوتے رہے۔ یہ سنتے ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہوا اور آپ نے کہا وہ معاہدہ کدھر ہے؟ وہ معاہدہ مجھے دے، جسے حسن اور حسین اچھے نہیں لگتے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ جناب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو جو حسین پاک پر اتنا سا بھی اعتراض کرے اس کے ساتھ بھی اپنا تعلق قائم نہیں رکھتے ہیں، اس کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ نہیں کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو ایک شیشی دی تھی مٹی کی جس میں کربلا کی مٹی بھری ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو یہ سمجھ لینا کہ میرا نواسا حسین جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ تو یہ بشارت تھی اور کافی شہادت سے کافی عرصہ پہلے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں ہی یہ جو ہے یہ نشانی عطا فرما دی تھی۔ تو یہ سیدھا سیدھا اشارہ تھا کہ یہ اللہ کا امر ہے اور یہ ہو کے رہے گا۔ حضرت امام حسین پاک کی شہادت وہ مدینہ پاک میں معروف تھی اور مدینہ پاک کے لوگ جانتے تھے۔ حضور آقا کریم کے تمام اصحاب اس بات سے، قریبی اصحاب سب اس بات سے آگاہ تھے، کیونکہ شہادت امام عالی مقام کی خبر ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ جبریل نے بھی دی، دیگر ملائکہ نے بھی دی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر حضرت ام سلمہ کو بھی دی، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی بتایا اور دیگر اصحاب کو بھی بتایا۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ حضور کا اپنا بیٹا حضرت ابراہیم حضور کی گود میں ہے اور دوسری طرف جو ہے دوسرے زانوں پر حضرت حسین ہے۔ جبریل نے کہا اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا کہ دونوں میں سے ایک کو اپنے پاس رکھ لیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا میں اپنے بیٹے ابراہیم کی قربانی دیتا ہوں حسین کی خاطر، کیونکہ ابراہیم کے جانے سے میرا دل دکھے گا لیکن حسین کے جانے سے تو میری بیٹی فاطمہ الزہرا بھی دکھی ہو جائے گی۔ اس لیے حضور جب امام حسین کو اس کے بعد دیکھتے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس کی خاطر آقا کریم نے اپنے لخت جگر کی قربانی دی ہو وہ حسین حضور کو کتنا پیارا ہوگا۔ اس لیے یہ خبر معروف تھی، امام علی مقام خود بھی اس بات کو جانتے تھے، اس لیے جس وقت آپ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو عبداللہ ابن عباس بھی آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر نے بھی آپ کو جانے سے روکا، تو آپ نے فرمایا نہیں بس مجھے اللہ کے رسول نے ایک بات کا حکم دیا ہے میں وہ کر کر گزروں گا۔ جی حضرت، تو جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بھی یہی گزارش کی کہ حضرت یہ ایک قربانی کی انتہا تھی، حضرت امام علیہ السلام
کہ اس ایک قربانی اور پھر 72 قربانیاں بھی جڑی ہوئی ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے دمبے کا آ جانا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لخت جگر، چونکہ یہ شہزادے ہیں جنت کے اور بڑا مقام ہے ان کا، تو ان کے لیے معجزہ کیوں نہ ہو پایا؟ یہ اکثر منافقین کے ذہن میں سوال ہوتا ہے، اور اس طرح کی یہ باتیں آگے سے کرنے سے باز نہیں آتے۔ تو حضرت یہ آپ اپنے علم اور اس وجہ کے طور پہ آپ بتائیے گا کہ یہ ایکچوئل معاملہ کیا؟ آپ مجھے صرف اتنی بات بتائیں، کیا اس بات سے انکار کوئی کر سکتا ہے کہ حضور آقا کریم نے فرمایا کہ میرا حسین، میرا حسن جو ہے وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ جی بدبختگی کی انتہا دیکھیں، یہ مانتے بھی ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ جنت کے سردار ہیں اور نواز رسول ہیں، جگر گوشے بطول ہیں، پھر بھی جو کربل میں ان کے سامنے کھڑے تھے وہ پھر بھی ان کی شہادت سے ان کو اذیت تکلیف دینے سے باز نہ آئے۔ آپ آئے ہیں سوال کے اس رخ کی طرف، آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی طالب علم امتحان میں بیٹھا ہو، وہ امتحان میں پرچہ دے رہا ہو، پیپر کر رہا ہو، تو آپ کیا کہیں گے کہ اس سے پیپر نہیں لینا چاہیے، یا اس کو پیپر نہیں دینا چاہیے، یا پیپر میں اس کو نقل کروانی چاہیے، یا پیپر میں اسے دیگر ذرائع کے ذریعے سے پاس کر دینا چاہیے؟ آپ کیا ہر ذی شعور، ہر باضمیر شخص کہے گا کہ امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے، کون سب سے اوپر ہے، کون اول ہے، کون سردار ہے، کون ٹاپر ہے، اس کا فیصلہ امتحان کرے گا۔ جناب جہاں تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی بات ہے، وہ ایک انفرادی معاملہ تھا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا امتحان تھا۔ وہاں پر کسی دین کی بقا اور جو ہے دین کی حفاظت کا سوال موجود نہیں تھا۔ یہاں اپنے امام عالی مقام نکلے، اپنے ساتھ 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کے 18 سال کے جوان علی اکبر کو جو ہم شکل رسول بھی ہے، اور محمد کو ساتھ لے کر، قاسم کو ساتھ لے کر، بیویوں کو ساتھ لے کر نکلے ہیں۔ اصل میں یہاں پر قربانی کی نوعیت یہ تھی کہ قیامت تک دین کے بنیادی اصولوں کی حفاظت کر کے ان کو واضح کرنا تھا خد و خال۔ اس لیے یہاں پر امام عالی مقام نکلے، اور یہ مقام رضا تھا، یہ مقام رضا کی یہ وہ انتہا تھی جہاں حضرت امام عالی مقام کھڑے تھے۔ اس لیے آپ نے یہ تو متعدد مرتبہ کہا، بعد میں امام زین العابدین نے بھی کہا کہ اللہ نے ہمیں یہ اختیار تو دے رکھا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو یہ سارا منظر نامہ ایک لمحے میں تبدیل ہو جائے۔ اگر میں یہاں پاؤں ماروں تو یہیں سے پانی کے چشمے ابل پڑے، اور اللہ حاضل کیا، لیکن ہم اللہ رب العالمین کے حکم پر راضی ہیں، اور اس لیے راضی ہیں کہ ہم جنت کے سردار ہیں، اور قیامت تک آنے والوں کو پتہ لگ جائے کہ جو جنت کی سرداری کے لیے حسین نے امتحان بھی کتنا بڑا دیا ہے۔ اس لیے یہ مقام رضا تھا، اور جو مقام رضا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں گردن رکھ کے دیا، حضرت امام عالی مقام نے اپنے گھر کے بچے کو قربان کروا کر دیا، خود اپنی قربانی دی، تو مقام رضا کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ حضرت آج پروگرام کا خاص مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہماری جو محبت ہے اور اظہار محبت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم واہ حسین والے ہیں۔ واہ حسین میں یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ ختم ہو ہی جانا ہے، موت تو ہر کسی کو آنی ہے، کسی کو کوئی مرتد ہو کے مرے گا، کوئی ایمان کے اعلیٰ مقام پر، اعلیٰ مرتبے پر اور شہادت کے مقام پر، اور خاص طور پہ ایک عام شہید جو ہے اس کا تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں بھی ہے کہ ایک شہید جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے شہادت کے وقت اتنا مزہ آیا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں متعدد دفعہ دنیا میں جاؤں اور آپ کے نام پہ شہید ہوں اور پھر واپس دوبارہ دنیا میں جاؤں۔ یہ تو عام شہید کی حالت اور اس کی کیفیت ہے۔ تو حضرت بظاہر دیکھنے میں حضرت امام حسین علی مقام کا سر تن سے جدا کیا گیا، تلواریں بھی چلوائی گئیں، نیزے بھی چلایا گیا، یہاں تک کہ آپ کے لاشے پہ اوپر گھوڑے بھی دوڑائے گئے، بظاہر تو بہت اذیت ناک ہے۔ لیکن حضرت اگر ایک عام شہید کی وہ تلوار یا گولی لگے تو اس کو جو لطف آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت تلک جو ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ اب اسی کیفیت اور اسی لطف سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوتا رہے۔
تو کیا امام حسین علیہ مقام اور آپ کے ساتھیوں کو کیا اس وقت شہادت کا جو لطف اور مزہ ہے کیا اس سے کئی ہزار گنا زیادہ بات امام علی مقام کی کیفیت کی نہیں ہے، وہ یقیناً اللہ رب العالمین کے ایسے محبوب ہیں کہ ان سے محبت اور عقیدت کرنے والا بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور یہ حضور کی دعا ہے۔ بے شک امام علی مقام کی کیفیت کیا تھی؟ ان کے ساتھ رفقا کو جب شہادت کا مقام اور رتبہ ملا، ان کی کیفیت تھی، یہ سوال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج جس وقت ہم امام حسین پاک کو محرم شریف میں یاد کریں تو ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اب حضرت امام حسین کی شہادت سن کر حضور کی چشمان رحمت میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ اس لیے آج ہم پر بھی یہ قرض اور فرض ہے کہ جب ہم امام حسین اور آپ کے رفقا کی عظیم الشان قربانی کو یاد کریں تو ہمارے دل میں اس کا غم اور احساس ضرور ہونا چاہیے۔ ان کا مقام اور رتبہ تو وہ حضور نے بیان کر ہی دیا ہے کہ شہید تو جنت میں جائے گا، لیکن یہ امام علی مقام تو اس جنت کے سردار ہیں جہاں پر شہید جائیں گے۔ اس جنت کی سرداری، ایک حدیث پاک میں ہے، جنت کو اللہ نے زیب و زینت، رنگ و روغن اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین کے ساتھ عطا کی ہے۔ جنت کی خوبصورتی کا راز ہی حسن اور حسین کا خون ہے۔ تو اس لیے یہ سوال تو بہت چھوٹا سوال ہے کہ حسین پاک کا مقام کیا ہے جناب، وہ تو تصور سے ماورا اور بالا تر ہے، انسانی عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ جس جنت کے میں ایک ادنا سا بندہ پہنچے تو اس کا مقام وہ تصور میں نہیں آتا، تو حسین کی سرداری کو کون سمجھ پائے؟ سوال یہ ہے کہ آج جس وقت ہم حسین پاک کو یاد کر رہے ہیں تو ہمیں حضور کی سنت کے طور پر ہی امام حسین کی یاد میں وہ غم ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ امام حسین کی گود میں ننھے علی اصغر تھے۔ ہمیں اس کا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ وہ عظیم خوبصورت نوجوان جس کو لوگ دیکھنے کے لیے اس لیے خواہش کرتے کہ حضور کی شکل یاد آ جائے، حضور کی زیارت کہ ہم شکل ہو جائے۔ حضرت علی اکبر جیسا جوان 18 سال کا جناب، سلام اس بی بی پر جس کے بیٹے جو ہے اس کے سامنے میدان میں گئے بھی، شہید بھی ہوئے، ان کے لاشیں لا کے ماں کے سامنے رکھے گئے۔ جناب مجھے بتائیں اس بھائی پر کیا گزرتی ہوگی جو بہن کے سامنے اس کی بیٹوں کی لاشیں لا کے رکھے، اور پھر بھی اس کا عزم اور استقلال وہ اپنی جگہ پر اٹوٹ اور وہ کھڑا ہو، اور وہ اپنے عزم کے ساتھ کہ ہم اللہ کے دین کی خاطر کریں، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ تو حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دین بھی ہیں، دین کی پناہ بھی ہیں، وہ شاہ بھی ہیں، وہ شہنشاہ بھی ہیں، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے جو اصول و مبادئات کے تحفظ جو ہے وہ حسین پاک نے جس طرح کیا ہے اس کی کوئی مثال وہ مل نہیں سکتی ہے۔ حضرت بغض اہل بیت رکھنے والوں کے لیے کیا پیغام ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بغض اہل بیت والوں کے لیے، جن لوگوں نے کربلا میں دنیا کے لالچ میں حسین پاک کی دشمنی کی، تاریخ میں پڑھ لیں ایک ایک بندے کا انجام اتنا عبرتناک ہوا، اس قدر ذلت کی اسے موت آئی ہے۔ ابن زیادی کو دیکھ لیں، سر کاٹ دیے گئے، سر کاٹ کر ان کے لائے گئے، اور پھر بھرے مجمع کے اندر لوگوں نے دیکھا ایک سانپ آیا ہے، اور وہ سانپ جو ہے ابن زیاد کے یہ ناک میں نتنوں میں چلا گیا اور سر میں چلا گیا، پھر باہر نکلا، پھر چلا گیا، پھر واپس آیا، لوگ دیکھ رہے تھے۔ جناب آپ دیکھ لیں کہ شمر کی موت کیسے ہوئی ہے، یزید کس قدر ذلت کے ساتھ اس کی موت ہوئی ہے۔ جناب ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ جس وقت یہ امام علی مقام کی شہادت ہوئی، یزید کے 15 بیٹے تھے، 5 بیٹیاں تھیں، لیکن آج دنیا کے کسی خطے میں آپ کو یزید کی اولاد نہیں ملے گی۔ جناب کربلا میں بچنے والے حسین پاک کے تو صرف ایک ہی شہزادہ زین العابدین تھا، لیکن کیا یہ معجزہ نہیں ہے، کرامت نہیں ہے؟ کیا یہ حسین کی نظر کا صدقہ نہیں ہے؟ کیا یہ شہادتوں کی لا زوال اور ابدیت کا پیغام نہیں ہے کہ آج دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں حسین کی اولاد موجود نہ ہو؟ جناب یہ حسین پاک ہی ہیں۔ جس نے بھی اہل بیت کا بغض رکھا ہے اسے اللہ نے دنیا میں بھی ذلیل کر کے چھوڑا ہے، اور آخرت کے بارے میں تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہودیوں کے ساتھ اس بندے کا حشر کرے گا۔ آپ اسے امام طبرانی کی المعجم میں سے پڑھیں، آقا کریم حشر اللہ یوم القیامت یہودیہ، اللہ تعالیٰ جو بغض اہل بیت رکھنے والا بندہ ہے اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ کرے گا۔
تو میں یہی پیغام دوں گا، حسین سے دشمنی کرنے کا انجام کل بھی برا تھا، حسین پاک سے دشمنی کرنے کا انجام وہ آج بھی برا ہے۔ حسین سے دشمنی نہ کرو، حسین نے اس امت کی خاطر، ہماری خاطر یہ قربانی دی ہے، تو حسین پاک سے محبت کرنے میں ہی ہماری دنیا کی بھی فلاح ہے اور ہماری قبر اور آخرت کی نجات بھی وہ اسی سے مشروط ہے۔ حضرت بڑی مہربانی آپ کی کہ آپ نے وقت عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں گے۔ آج کی یہ جو حاضری ہے امام علی مقام کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے اور اللہ تعالیٰ حضرت امام عالی مقام اور آپ کے رفقا کے شہادتوں کے صدقے میں ہی اس وطن کو بھی مستحکم فرمائے اور اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے ہر امتی پر کرم اور فضل فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ناظرین، آخر میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ میرا عقیدہ بھی ہے اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ محمد آل محمد کا ذکر ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرمایا کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی آل پر درود بھیجو، جبکہ خود اللہ رب العزت بھی محمد آل محمد پر درود بھیجتا ہے، اور یہ ان کی افضلیت کا اور ان کی شان کا یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمد آل محمد پر درود بھیجنا جو ہے یہی کامیابی کا راز ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق مجھ پر درود نہیں بھیجتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پیغام کو پہ آپ عمل کر کے انشاءاللہ دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کریں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ عظیم اسلامک اسکالر پروفیسر علامہ سخی احمد خان اور مجھ بندہ نچیز آصف اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔